خطبہ غرہ۔ یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کے ان خطبوں میں شمار ہوتا ہے جس میں آپ امیر المومنین علیہ السلام نے خداوند عالم کی عظمت و بزرگی کی حقیقتوں کا انکشاف کرتے ہوئے اہل ایمان کے تعارف کی نشانیاں ہر زمانے کے انسان کے سامنے رکھتی ہیں۔ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اس سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ وہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد و رسول ہیں، جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبہ کر دینے کے لیے بھیجا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراہم کیا۔ اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں سے نوازا اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبہ کر دیا۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے، اور اس مقام آزمائش و محل و عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں تمہاری آزمائش ہے اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے، اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تار قبر اور وحشتناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا دوزخ دیکھ لے اور اپنے کیے کا نتیجہ پا لے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کسی ہے، نہ موت کانٹ چھاٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ باقی رہنے والے گناہ سے باز آتے ہیں۔ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروی کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے منزل منتہا و مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب معاملات ختم ہو جائیں گے اور دنیا کی عمر تمام ہو جائے گی اور قیامت کا ہنگام آ جائے گا تو اللہ سب کو قبر کے گوشوں، پرندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا، گروہ در گروہ، سامت و ساکت، استادہ و صف بستہ، امر الہی کی طرف بڑھتے ہوئے اور اپنی جائے بازگشت کی جانب دوڑ لگاتے ہوئے، نگاہ قدرت ان پر حاوی اور پکارنے والے کی آواز ان سب کے کانوں میں آتی ہوگی، اور وہ ضعف و بیچارگی کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور عجز و بےکسی کی وجہ سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ہیلے اور ترکیبیں غائب، امیدیں منقطع ہو چکی ہوں گی، دل مایوسانہ خاموشیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے، آوازیں دب کر خاموش ہو جائیں گی، پسینہ منہ میں پھندا ڈالے گا، وحشت بڑھ جائے گی، اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے اور عذاب و عقوبت اور اجر و ثواب کے لیے بلایا جائے گا تو پکارنے والے کی گرجدار آواز سے کان لرز اٹھیں گے۔ یہ بندے اس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لیے وجود میں آئے ہیں، اور غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے، اور نزع کے وقت ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبروں میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ جہاں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر قبروں سے اکیلے اٹھائے جائیں گے اور عملوں کے مطابق جزا پائیں گے، اور سب کو الگ الگ حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلو خلاصی کا موقع دیا گیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا جا چکا تھا، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی، شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کر دی گئی تھیں، اور اس مدت حیات و آماج گاہ عمل میں انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری اور سوچ بچار سے مقصد کی تیاری کر لیں اور اتنی مہلت پائیں جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اپنی آئندہ منزل کا سامان کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں، بشرط یہ کہ انہیں پاکیزہ دل اور سننے والے کان اور مضبوط راہیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔
حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اس شخص کے مانند جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا، ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا، قیامت کا یقین کیا تو اچھے اعمال بجا لایا، عبرتیں دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی، اور خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا، اور اللہ کی پکار پر لبیک کہی تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا اور اس کی طرف توبہ و انابت کے ساتھ متوجہ ہوا، اگلوں کی پوری پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا، ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بندھنوں سے چھمٹ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک و صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کر لیا۔ سفر آخرت اور اس کی راہ نوردی کے لیے اور احتیاج کے مواقع اور فکر و فاقہ کے مقامات کے پیش نظر اس نے زاد اپنے ہمراہ بار کر لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظر اس سے ڈرتے رہو، اور جس حد تک اس نے تمہیں ڈرایا ہے اس حد تک اس سے خوف کھاتے رہو، اور اس سے اس کے سچے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے اور ہول قیامت سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کا استحقاق پیدا کرو جو اس نے تمہارے لیے مہیا کر رکھی ہیں۔ امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں، اور اس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ کوری و بے بصری سے نکل کر روشن و ضیابار ہوں، اور جسم کے مختلف حصے جن میں سے ہر ایک میں بہت سے اعضاء ہیں جن کے پیچ و خم ان کی مناسبت سے ہیں، اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور ایسے دلوں کے ساتھ ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، علاوہ دیگر بڑی نعمتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصار کے، اور اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں جنہیں تم سے مخفی رکھا ہے، اور گزشتہ لوگوں کے حالات و واقعات سے تمہارے لیے عبرت اندوزی کے مواقع باقی رکھ چھوڑے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لذت اندوز تھے اور کھلے بندو آزاد پھرتے تھے، کس طرح امیدوں کے بر آنے سے پہلے موت نے انہیں جا لیا اور عمر کے ہاتھ نے انہیں ان امیدوں سے دور کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کچھ سامان نہ کیا کہ جب بدن تندرست تھے، اور اس وقت عبرت و نصیحت حاصل نہ کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا یہ بھرپور جوانی والے کمر جھکا دینے والے بڑھاپے کے منتظر ہیں، اور صحت و تر و تازگی والے ٹوٹ پڑنے والی بیماریوں کے انتظار میں ہیں، اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں جب چل چلاؤ کا ہنگام نزدیک اور کوچ قریب ہوگا، اور بستر مرگ پر قلق و اضطراب کی بے قراریاں اور سوز و تپش کی بے چینیاں اور لاب و دہن کے پھندے ہوں گے، اور عزیز و اقارب اور اولاد و احباب سے مدد کے لیے فریاد کرتے ہوئے ادھر ادھر کروٹیں بدلنے کا وقت آ گیا ہوگا۔ تو کیا قریبیوں نے موت کو روک لیا، یا رونے والیوں کے رونے نے کچھ فائدہ پہنچایا؟ اسے تو قبرستان میں قبر کے ایک تنگ گوشے کے اندر جکڑ باندھ کر اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ سانپ اور بچھوؤں نے اس کی جلد کو چھلنی کر دیا ہے، اور وہاں کی پامالیوں نے اس کی تر و تازگی کو فنا کر دیا ہے۔ آندھیوں نے اس کے آثار مٹا ڈالے، اور حالات نے اس کے نشانات تک محو کر دیے۔ تر و تازہ جسم لاغر و پژمردہ ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ گئیں، اور روحیں گناہ کے بارے گراں کے نیچے دبی پڑی ہیں، اور غیب کی خبروں پر یقین کر چکی ہیں۔ لیکن ان کے لیے اب نہ اچھے عملوں میں اضافے کی صورت، نہ بد اعمالیوں سے توبہ کی کچھ گنجائش ہے۔ کیا تم انہی مر چکنے والوں کے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی نہیں ہو؟ آخر تمہیں بھی تو ہو بہو انہی کے سے حالات کا سامنا کرنا اور انہی کی راہ پر چلنا ہے اور انہی کی شاہراہ پر گزرنا ہے، مگر دل اب بھی حظ و سعادت سے بے رغبت اور ہدایت سے بے پرواہ ہیں اور غلط میدان میں جا رہے ہیں۔ گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد و مخاطب ہے، اور گویا ان کے لیے دنیا سمیٹ لینا ہی صحیح راستہ ہے۔ یاد رکھو کہ تمہیں گزرنا ہے صراط پر، اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، پیر پھسل جاتے ہیں، اور قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک و دانا ڈرتا ہے کہ جس کے دل کو عقبہ کی سوچ بچار نے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہو، اور خوف نے اس کے بدن کو تاب و کلفت میں ڈال دیا ہو، اور نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو، اور امید ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزرتی ہوں، اور زہد و ورع نے اس کی خواہشوں
को रोक दिया हो, जिक्र इलाही से उसकी जबान हर वक्त हरकत में हो, खतरों के आने से पहले उसने खौफ खाया हो और कटी फटी राहों से बचता हुआ सीधी राह पर हो लिया हो और राह मकसूद पर आने के लिए सीधा रास्ता इख्तियार किया हो। ना खुश फरेबियों ने इसमें पेचोताप किया हो और ना मुश्तबे बातों ने उसकी आंखों पर पर्दा डाला हो। बिशारत की खुशियों और नेमत की आसाइशों को पाकर मीठी नींद सोता है और अमन चैन से दिन गुजारता है। वो दुनिया की उबूरगाह से काबिल तारीफ सीरत के साथ गुजर गया और आखिरत की मंजिल पर सादतों के साथ पहुंचा। वहां के खतरों के पेश नजर उसने नेकियों की तरफ कदम बढ़ाया और अच्छाइयों के लिए इस वक्फे हयात में तेज गाम चला। तलब आखिरत में दिल जमई और रगबत से बढ़ता गया और बुराइयों से भागता रहा और आज के दिन कल का ख्याल रखा और पहले से अपने आगे की जरूरतों पर नजर रखी। बख्शिशो अता के लिए जन्नत और उक़ाब व अजाब के लिए दोज़ख से बढ़कर क्या होगा, और इंतकाम लेने और मदद करने के लिए अल्लाह से बढ़कर कौन हो सकता है, और सनद व हुज्जत बनकर अपने खिलाफ सामने आने के लिए कुरान से बढ़कर क्या है। मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ जिसने डराने वाली चीजों के जरिए उज़्र तराशी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखी और सीधी राह दिखाकर हुज्जत तमाम कर दी है, और तुम्हें उस दुश्मन से होशियार कर दिया है जो चुपके से सीनों में नफूज कर जाता है और काना फूसी करते हुए कानों में फूंक देता है। चुनाचे वो गुमराह करके तबाह बर्बाद कर देता है और वादे करके तिफल तसल्लियों से ढारस बंधाए रखता है। पहले तो बड़े से बड़े जुर्मों को संवार कर सामने लाता है और बड़े बड़े मोहलिक गुनाहों को हल्का और सुबक करके दिखाता है, और जब बहकाए हुए नफ्स को गुमराही के ढवे पर लगा देता है और उसे अपने फंदों में अच्छी तरह जकड़ लेता है तो जिसे सजाया था उसको बुरा कहने लगता है, और जिसे हल्का और सुबक दिखाया था उसकी गराबारी और अहमियत बताता है, और जिससे मुतमईन और बेखौफ किया था उससे डराने लगता है। इसी खुतबे का एक जुज ये है जिसमें अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इंसान की पैदाइश का बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं, जिसे अल्लाह ने माँ के पेट की अंधियारियों और पर्दे की अंदरूनी तहों में बनाया, जो एक जरासीम हयात से छलकता हुआ नुतफा और एक बेशक्ल सूरत का मुंजमिद खून था, फिर इंसानी खत्तो खाल के सांचे में ढलकर जनीन बना और फिर तिफल शीरखार और फिर हद रजाअत से निकलकर तिफल नौखेज और फिर पूरा जवान हुआ। अल्लाह ने उसे निगहदाश्त करने वाला दिल और बोलने वाली जबान और देखने वाली आंखें दी ताकि इबरत हासिल करते हुए कुछ समझे बूझे और नसीहत का असर लेते हुए बुराइयों से बाज रहे। मगर हुआ ये कि जब उसके आज़ा में तवाज़ुन और एतदाल पैदा हो गया और उसका कद व कामत अपनी बुलंदी पर पहुंच गया तो गुरूर और सरमस्ती में आकर हिदायत से भड़क उठा और अंधाधुंध भटकने लगा। इस तरह के रिंदी और हवसनाकी के डोल भर भर कर खींच रहा था और निशात और तरफ की कैफियतों और हवसबाजी की तमन्नाओं को पूरा करने में जान खपाए हुए था। न किसी मुसीबत को खातिर में लाता था, न किसी डर अंदेशे का असर लेता था। आखिर इन्हीं शोरीदगियों में गाफिल और मदहोश हालत में मर गया और जो थोड़ी बहुत जिंदगी थी उसे बेहूदगियों में गुजार गया। न सवाब कमाया, न कोई फरीजा पूरा किया। अभी वो बाकी मानदा सरकशी की राही में था कि मौत लाने वाली बीमारियां उस पर टूट पड़ी कि वो भुजंका सा होकर रह गया और उसने रात अंदोह मुसीबत की कुल्फतों और दर्द व आलाम की सख्तियों में जागते हुए इस तरह गुजार दी कि वो हकीकी भाई, मेहरबान बाप, बेचैनी से फरियाद करने वाली माँ और बेकरारी से सीना कूटने वाली बहन के सामने सकरात की मदहोशियों और सख्त बदहवासियों और दर्दनाक चीखों और सांस उखड़ने की बेचैनियों और नजा की दरमानदा कर देने वाली शिद्दतों में पड़ा हुआ था। फिर उसे कफन में नामुरादी के आलम में लपेट दिया गया और वो बड़े चुपके से बिला मज़ाहिमत दूसरों की नक्ल हरकत का पाबंद रहा। फिर उसे तख्ते पर डाला गया और इस आलम में कि वो मेहनत व मशक्कत से खस्ता हाल और बीमारियों के सबब से निढाल हो चुका था, उसे सहारा देने वाले नौजवानों और ताउन करने वाले भाइयों ने कांधा देकर परदेश के घर तक पहुंचा दिया कि जहां मेल मुलाकात के सारे सिलसिले टूट जाते हैं और जब मुशायत करने वाले और मुसीबत ज़दा अजीज़ व अकारिब पलट आए तो उस